میری شادی کو 21 سال گزر گئے تھے۔ آج میری بیوی چاہتی تھی کہ میں کسی اور عورت کو باہر رات کے کھانے کے لیے لے کر جاؤں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ دوسری عورت بھی آپ سے محبت کرتی ہیں اور وہ عورت بہت خوش ہوگی اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ وہ دوسری عورت جس کا میری بیوی ذکر کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری اپنی امی تھیں۔ وہ 19 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن میرا کام اور پھر میرے 3 بچے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری بن گئے تھے۔ مجھے بہت ہی مشکل سے اپنی امی سے ملنے کا ٹائم مل پاتا تھا۔ اس رات میں نے اپنی امی کو کال کی اور انہیں کھانے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک تو ہوں نا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کے لیے شاید ایسے وقت نہیں نکالا تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئیں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ جمعے کے دن آفس سے میں فارغ ہو کر انہیں لینے کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو اتنے سال بعد امی سے ملنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں پہنچا تو میری امی میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا ہے کہ آج ان کا بیٹا صرف ان کے لیے وقت نکال کر انہیں کھانے پر لے جانے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے سب دوست بہت متاثر ہوئے۔ ہم ماں بیٹے ایک ریسٹورنٹ پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت ہی خوشگوار اور اچھا تھا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے مینیو پڑھنا تھا، کیونکہ امی تو صرف اب وہ لفظ پڑھ سکتی ہیں جو بڑے حروف میں تھے۔ میں نے جب امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے مینیو پڑھ کر سنایا کرتی تھیں جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج وہ مجھے اس موقع سے مستفید ہونے دیں۔ کھانے کے دوران ہم نے بہت ساری گپ شپ کی، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں بھی بات چیت جاری رکھی۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو امی نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ جاؤں گی، لیکن ہاں اس دفعہ میں تمہیں دعوت دوں گی۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امی کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ میں نے کہا کہ بہت ہی اچھی، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی ملاقات تھی۔ خیر، کچھ دن بعد اچانک میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سب اتنا اچانک سے ہو گیا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس میں ایک ریسٹورنٹ کی رسید کی کاپی تھی، ساتھ ہی ایک چٹ بھی لکھی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں نے ایڈوانس میں یہاں کا بل جمع کروا دیا ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ میں وہاں ہوں گی کہ نہیں، لیکن پھر بھی میں نے 2 لوگوں کے لیے بل جمع کروا دیا ہے، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہاری بیوی کے لیے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی میرے لیے کتنی اہمیت ہے۔ میں تم سے بیٹا بہت پیار کرتی ہوں، میرے پیارے بیٹے، ہمیشہ خوش رہنا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وقت پر پیار کا اظہار کرنا بھی کتنا ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر اپنی فیملی کو وقت دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ زندگی میں خاندان سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری آپ کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کو وقت دیں، کیونکہ اس وقت کو پھر کبھی کے انتظار میں نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ پھر کبھی شاید وقت تو ہو پر وہ نہ ہو جسے اس وقت کی ضرورت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی بخشش فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتا کہ کوئی بیٹا یا بیٹی یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو وقت دے اور ان کا دل خوش کرے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔